موضوع بحث ہے کہ میاں یزید کو برا نہ کہو کہ ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. فلاں امام کا حکم ہے کہ یزید پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے اور یزید جائے گا بھی جہنم میں، لیکن اکثر ائمۃ المسلمین کہتے ہیں کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے. خدا کی مرضی، معاف کرے یا معاف نہ کرے، جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے، خدا کی مرضی، اللہ معاف کرے. ہمارے خطیب تھے، میں ان کا نام لے کے عرض کر رہا ہوں، مولانا عرفان حیدرآبادی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس خدا کو ہی معاف نہیں کریں گے جو یزید کو معاف کرے گا. اس کے پیچھے لاجک ہے، کامن سینس کی بات کہی انہوں نے، اس لیے کہ ہم شیعان علی نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں، نقل کفر نباشد. اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے. یہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عدل نہیں رہتا. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. اللہ اکبر، مل کے بولو یا رسول اللہ. حیدری کہنے لگے اگر خدا یزید کو معاف کر دے. میں نے کہا بھائی خدا تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے جانا. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس دور میں جو یزید کا ساتھ دے رہے تھے ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے. یزید تخت حکومت پہ تھا، اور حکومت بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں. آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. نوجوانوں، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سرے گا. سب بولو مل کے حیدری. کہنے لگے یزید کو. اچھا اس دور میں جو یزید کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے. یزید تخت حکومت پہ ہے، اتنی بڑی حکومت، اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. رائے کی جاگیر کا لالچ، درہم دینار، منصب کا لالچ، چلو ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے. آج جو لوگ یزید کی حمایت میں بول رہے ہیں، مجھے بتاؤ انہیں کیا ملے گا؟ پتا چلا ملنا ملانا کچھ بھی نہیں، صرف اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق یزید والے اسلام سے ہے، حسین والے اسلام سے نہیں. دیکھیے کربلا کے میدان میں زہرا کے بیٹے نے جو سب سے بڑا میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی. نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی. تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی. جمعہ یزید کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا. لیکن ان دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا کہ یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسہ تھا. آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان آمنے سامنے ہیں، دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی مسلمان ہے، کون یزیدی مسلمان ہے، کون حسینی مسلمان ہے؟ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے کہ اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا کہ جو مسلمان نواز رسول کے نام پہ جمع ہو جائے دنیا پہچان لے یہ رسالتی اور حسینی مسلمان ہے، اور جو عاشور کی مخالفت کرے وہ یزیدی مسلمان. مل کے بولو حیدری. کہنے لگے یہ شیعہ کافر ہیں. کیوں بھائی؟ ہاں یہ شیعہ کافر ہیں. کس لیے؟ یہ نواز رسول پہ آنسو بہاتے ہیں. مسلمانوں تمہاری سینس میری سمجھ میں نہ آئی. جو نواز رسول پہ آنسو بہائے وہ تو ہو گیا کافر، اور جو نواز رسول کا خون بہائے ہائے 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 وہ ان کی نگاہ میں مسلمان ہے. برا نہ کہو میاں یزید کو، ہو سکتے اللہ یزید کو معاف کر دے. میں اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کر کے حل کرنا چاہتا ہوں.
دو چار کر کے حل کرنا چاہتا ہوں، مسائل کے لیے مجھے وقت بچانا ہے۔ دیکھیں دو بندے آپس میں لڑ پڑے، دیکھو میں کس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے کس طریقے سے اس مسئلے کو میں حل کرنے چلا ہوں، ذرا سر اٹھا کے بیٹھیے گا، میرا لفظ نہ کرنا، خدا کے لیے میں تھوڑی محنت کر رہا ہوں۔ دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر جائے۔ دوسرا بندہ سیانہ آدمی تھا، سکھڑ سمجھدار، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے، تیرے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تو کہے گا اور میں مر جاؤں گا؟ نہیں، 4 دن جو اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے کم از کم آج مجھے تیرے دل کا ارادہ تو پتا چل گیا۔ سر اٹھاؤ میں مسئلہ بھائی، یہی مقدمہ تو تم چوک میں لے کے آئے ہو، یہی مقدمہ تو تم چوک میں لے کے آئے ہو، یہی کچھ تو بتانے آئے ہو۔ سر اٹھاؤ اور جملہ سنو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، اتنا کہنے سے تیرے دل کا ارادہ تو آج مجھے پتا چل گیا۔ میں کہتا ہوں ان ملاؤں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اور اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتا چل گیا۔ سے لگاؤ، سب بولو مل کے حیدر علی۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے یا نہیں؟ ان کے نظریے کا، ان کے عقیدے کا تو پتہ چل گیا۔ بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، ارے یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، ابھی خود ہی روتے پھر۔ اس مسئلے کو بھی میں دور چار کر کے حل کر ہی دوں تاکہ بچوں کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں۔ بول کے جواب دینا مجھے سر ہلا کے، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ ہر بندہ بولے، بلند آواز سے بولو، امام حسین کا قاتل کون ہے؟ یزید کے باپ کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ بعض جگہ مجھے کہا جاتا ہے کہ صحیح آپ معاویہ کا نام نہ لیا کریں، میں کہتا ہوں اب میں یزید کا نیا باپ کہاں سے بناؤں؟ اور ہے یا نہیں؟ بات سمجھئے گا، امام حسین کا قاتل کون؟ یزید کا باپ کا نام کیا تھا؟ معاویہ۔ معاویہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان وہ ہے جس نے 20 سال مسلسل میدان جنگ میں اسلام اور بانی اسلام کے خلاف جنگ کی، اس کا نام ابو سفیان۔ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید۔ یزید ہے امام حسین کا قاتل۔ فتح مکہ کے بعد یزید کے دادا ابو سفیان نے منافقت کی لباس پہن لیا اسلام کا، اندر سے منافق رہا۔ ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس لیے کہ اب جان بچانا مقصود تھی، اور اس کے بعد زیر زمین رہ کر انہوں نے اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کی۔ اور یہ کافر، ان کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس کے 10-20 بندے علی نے قتل نہ کیے ہو۔ یہ اونٹ کا گوشت کھانے والے کینہ پرور عرب، ان کے دلوں میں علی کے لیے بغض تھا، یہ اندر سے منافق تھے۔ اس منافقت کا اظہار کب ہوا؟ اس کا اظہار دربار شام میں یزید نے کیا۔ کاش آج میرے بدر، احد، خندق اور خیبر کے مقتولین زندہ ہو جائیں اور وہ آ کے مجھے شاباش کہیں کہ تم نے علی کی اولاد سے کس طریقے سے چن چن کے ہمارے بدلے لیے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، کہ میاں یزید کو یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے، اب خود ہی روتے پھرتے۔ اس مسئلے کو میں دو چار کر کے حل کر دوں۔ ذرا سر اٹھانا مات پیو نوجوانوں، مجھے بتاؤ بول کے امام حسین کا قاتل کون ہے؟ یزید۔ یزید امام حسین، یہ شبر خولی، یہ تو کرائے کے لوگ تھے، اصل تو یزید ہے، قاتل ہے یزید، مارا تھا یزید نے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بولو یار، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بول کے جواب دو۔ مارا امام حسین علیہ السلام کو کس نے؟ یزید نے۔ قتل کیا یزید نے۔
یہ کیا کہتے ہیں؟ شیعوں نے مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل کرنے چلو، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا بقول ان کے؟ پھر یزید شیعہ ہوا نا، پھر وہ ہمارا ہوا نا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو 7 فٹ اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے جیسے ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے۔ یزید ہمارے نزدیک کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے، قیامت تک واجب اللعنت رہے گا۔ یہ ذاکر نائک ملاؤن یہ بکواس کرتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ عقل کے اندھے مجھے کسی ڈکشنری میں دکھاؤ کہ جہاں لکھا ہو قتل ہو جانے کا نام شکست لکھا ہو، قتل کر دینے کا نام فتح لکھا ہو، دنیا کی کسی ڈکشنری میں دکھا دو، نہیں ہے۔ جیت مقصد کی ہوتی ہے، میرے ساتھ بولو، سمجھو میری بات کر، جیت ہوتی ہے مقصد کی۔ یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا، میرے حسین نے بیعت نہیں کی، حسین جیت گیا نا، یزید ہار گیا نا۔ اچھا یزید بیعت لینا کیوں چاہتا تھا؟ یہ ہمارے کتابوں میں نوجوانوں کو FABA کی کتابوں میں تاریخ اسلام میں پڑھایا جاتا ہے۔ ظلم یہ ہے، بہت بڑا ظلم یہ ہوا کہ جو تاریخ اسلام پڑھائی جا رہی ہے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، بنیادی طور پر وہ اسلام کی تاریخ ہے ہی نہیں، وہ تو بادشاہوں کی تاریخ ہے، وہ تو بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کے کرتوتوں کی تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ صرف نام ہے 14 کے کردار کا، باقی جو کچھ بھی ہے سب ملوکیت ہے، سب سلطنت ہے، سب سیاست ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے وہ بادشاہوں کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے کہ یزید جمہوری خلیفہ تھا، خلافت کے 4 اصول اس پہ منطبق ہوتے ہیں، اس پر اجماع بھی تھا، استخلاف بھی تھا، شورا بھی تھا، قہر و غلبہ بھی تھا، یہی 4 اصول ہیں، 4 اصول۔ اور امیر شام اپنی زندگی میں عالم اسلام سے اس کی بیعت لے کے گیا تھا، سوائے امام حسین اس کے فالوورز نے بیعت نہیں کی۔ 1-2 آدمی اور بھی تھے لیکن ان میں کچھ بک گئے، کچھ دب گئے، اکیلا حسین صاحب نے۔ یہ ملعون کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک پارٹی پورے ملک کی سیٹیں لے جائے سوائے میاں چنو کی 1 سیٹ کے تو انہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے، چلو ایک کینڈیڈیٹ صحیح، کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح۔ اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اسے چاہیے تھا وہ تو امام حسین کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر کے لیتا کہ چلو اکیلا حسین صحیح، کم از کم اپوزیشن تو ایسا اٹھانا۔ ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یزید کہتا تھا جب تک حسین بیعت نہ کرے گا میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خود یزید کی نگاہ میں حسین پورے عالم اسلام سے فضلی تھا۔ خود یزید پورے عالم اسلام سے حسین کو فضلی تول رہا تھا، پورا عالم اسلام اس کی نگاہ میں ٹک نہیں رہا تھا۔ جب تک حسین میری بیعت نہ کرے میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ اس راز سے پردہ اٹھا دوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سر اٹھانا، اور میں میاں چنو کی سرزمین پر ایک تاریخ لکھنے لگا ہوں۔ اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا خدا مجھے ہمت دے گا۔ آپ کی میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ اصل وہ یزید حکومت تو کر رہا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی، اسے کیا ضرورت تھی امام حسین سے بیعت لینے کی؟ اسے پس منظر کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانے چلا ہوں۔ راز یہ تھا کہ یزید یہ چاہتا تھا اگر حسین میری بیعت کر لے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، میرے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیں، تو یہ صرف نبی کا ہاتھ نہیں حسین و منی
یہ رسول کا ہاتھ ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے۔ جب حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں جگر کا خون دوں گا اپنے مولا حسین کی صداقت کی خاطر سر اٹھانا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر میرا ہر عمل، میرا ہر کرتوت، میری ہر حرکت و سکنات، میری ہر بات اسلام کی نمائندہ کردار بن جائے گا۔ ہر بات اسلام کی نمائندہ گفتگو ہوگی، ہر عمل حسین اسلام کا نمائندہ۔ میں جو جو کہتا جاؤں گا اسلام بنتا جائے گا، جو جو کرتا جاؤں گا اسلام بنتا جائے گا۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں، 5 گھنٹے کی گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں سے اٹھانا۔ یزید کا منصوبہ یہ تھا، اگر حسین میری بیعت کر لیں گے میرا اسلام کردار کا نمائندہ کردار بن جائے گا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمن محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج دیا، یزید یہ حسین کی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا؟ مل کے حیدری، یہ کیسے ممکن ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو۔ امام نے بیعت نہیں کی، اچھا اس کے پاس ظاہری اقتدار تو تھا ہی، تو بیعت نہیں کی تو یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بزدلانہ اقدام کیا، طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور میرے مولا حسین کو شہید کر دیا۔ وہ جاہل تو تھا ہی، بلکہ دور جاہلیت کی پیداوار تھا، جوہلا کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو وہ یہ سمجھا، زکی صاحب کی بلے اس جملے پہ خصوصی توجہ، میں بزرگوں کی دعاؤں کا طالب ہوں، اگر میری بات پسند ہے تو میرے لیے دعا کر دینا۔ میں وکالت کر رہا ہوں زہرا کے بیٹے کی، میرے لیے دعا کرنا اگر بات پسند ہے۔ وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا کہ میں امام حسین کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے۔ وہ جاہل یہ نہ سمجھ سکا، قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہے۔ نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہو رہی تھی، میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ فتح کی دلیل آپ کو دکھاؤ، فتح کی دلیل یہاں آنکھوں سے دکھا کے جاؤں، میرے حسین کی فتح کی دلیل دکھانے چلو سر اٹھانا۔ بھائی جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، اور جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرا حسین جیت گیا، حسین کی فتح کا جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا، یزید یہ منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اکیلا رہ گیا غریب زہرا، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا، تازہ تیر پیشانی میں ہے۔ بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا، بہن خیمے کے اندر آئی، بھیا باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو؟ کہا زینب حسین اتنا زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا سکینہ مر جائے گی، بہن تو برداشت نہ کر سکے گی۔ کہا بھیا گھبرانی، میں علی کی بیٹی ہوں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف کرو۔ حسین اندر داخل ہوئے، فرمایا بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔
عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے. پرانا لباس پہنا. حسین تیار ہوئے. بی بی فرماتی ہے بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے. مولا جا رہے ہیں. اب میری طرف دیکھنا میں مسائل شروع کر چکا ہوں. مولا جا رہے ہیں اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی. ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے مولا سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر جائے تاکہ جی بھر کے ہم مولا کی آخری زیارت کر لیں. ماتم کا جملہ زیادہ رو ہاتھ پیارا نہ کرنا تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے. امام نے گزرنا شروع کیا. امام کی سیرت میں جملہ میں نے پڑھا جب چلتے تھے سر کو جھکا کے چلتے تھے. آج امام چل رہے ہیں کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں, کبھی رقیہ کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں, کبھی فروا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں. لیلا کو دیکھا کہا تیرا اکبر مارا گیا, فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا, رقیہ کو دیکھا تیرا عباس مارا گیا. سکینہ کو اٹھا کے سینے سے لگایا. سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شمر کے تماچے لگیں گے. ماتم کا جملہ آزادار جن کے دلوں میں درد ہے سکینہ کی یتیمی کا. کون سکینہ؟ حسین مولا کے سینے کا تعویذ سکینہ, حسین مولا کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر سکینہ. میرے مولا فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا. یہ سکینہ چھوٹی بچی عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ کبھی پھوپھی کی گود میں, کبھی بھائی اکبر کی گود میں, کبھی چچا کی گود میں. عزاداروں عصر عاشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ گیا. ارے وہی سکینہ کبھی شمر کے تماچے, کبھی خولی کی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, کبھی خولی کی جھڑکیاں. عزاداروں سکینہ کو دیکھا. میرے مولا سینے سلجنا پہ سوار ہوئے. مولا کا سلجنا نکلا, فوج اشکیا کے سامنے آئے. کہا اے میرے نانا کی امت, اب بھی اگر تم میرے حق کو پہچان لو تو میں تمہیں اکبر کا خون معاف کرتا. بیٹھ جائیے, کوئی نہ اٹھے عزادار, کوئی نہ اٹھے, بیٹھ جائیے. کوئی عزادار اٹھے نہیں. زلجنا برآمد ہوگا, میں اشارہ کروں گا زلجنا. ابھی میں مسائل شروع کر رہا ہوں. عزاداران حسین اسی دن کے لیے تو تم سال انتظار کر رہے تھے. اسی دن کے لیے تو بی بی نے دعا مانگی تھی بابا میرے غریب پہ روئے گا کون؟ میں کہوں گا زہرا تیرے غریب کو رونے والے. عزاداروں میرے مولا حسین فوج اشکیا کے سامنے آئے. حجت تمام کی, جواب میں تیر آنے لگے. امام نے سوچا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حسین مجبور ہے. قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا, مبارک طلبی کی. لڑتے بھی جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ارے تم نے میرا اکبر بھی مار دیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا, اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم مارا گیا. ارے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے بھی رحم نہ کیا. امام نے فوج اشکیا کو کوفہ کی دیواروں سے لگا دیا. حاطف غیبی کی ندا آ گئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس آواز کا آنا تھا. امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. گئی ہوئی فوجیں واپس پلٹی. کوئی تیر مارتا ہے, کوئی نیزہ, کوئی پتھر. زخمی ہوتا گیا زہرا کا بیٹا زخمی. آپ اگر بیٹھے گے تو میں مصائب پڑھوں گا, اگر اٹھنا ہے تو میں روک دیتا ہوں. یہیں پہ مصائب نہیں پڑھتا, مجھے پڑھنے دو. مجھے نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں مصائب تفصیل سنانا ہے. میں چاہتا ہوں پرسے کے 2 جملے اگر آپ کہیں تو میں پڑھتا ہوں, اگر اٹھنا ہے تو میں بند کر دیتا ہوں. مصائب نہیں پڑھتا. خدا کے واسطے تمہیں آل محمد کے واسطہ بیٹھ جاؤ, میری بات سنو. 2 جملے مجھے مصائب کے کہنے دو. میں کہوں گا تو زلجنا آئے گا, اشارہ کروں گا. عزادارو امام نے جب 4تھی مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا, یہ استغاثہ جناب سکینہ نے پھوپھی کی گود میں سنا. فرمایا پھوپھی اماں سن رہی ہو, میرا بابا غریب ہو گیا. پھوپھی اماں میں نے آپ سے سن رکھا ہے, جب میری دادی زہرا تھی نا میرے جتنی, مکہ کے کافروں نے میری دادی زہرا کے بابا کو مارنا شروع کیا تھا. میری دادی زہرا نے برقع پہن لیا تھا, بابا کی مدد کے لیے چلی گئی تھی. جب کافروں نے دیکھا تھا نا کہ محمد کی بیٹی آ گئی, انہوں نے مارنا بند کر دیا تھا. پھوپھی اماں میں بھی تو بابا کی بیٹی ہوں, اور مجھے برقع پہنا, میں بابا کی مدد کو جاؤں. بی بی فرماتی ہے وہ کافر تھے, یہ مسلمان ہے. جناب سکینہ بابا تک پہنچی, بابا تک پہنچی. امام فرماتے سکینہ واپس چلی جا, یہ ظالم ہے. کہا نہ جاؤں گی. ادھر سے شمر آیا, اگلی پہ خنجر گھماتا ہوا. کہا یہ بچی کون ہے؟ امام فرماتے میری بیٹی سکینہ. یہ خود آئی ہے, آپ نے بلایا ہے. کہا ظالم حیا کر, ایسے موقع پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی. کہا سکینہ کو آپ بھیجو گے یا میں بھیجوں؟ اگلا سوال کیا, سکینہ کے سامنے ذبح ہونا ہے یا اس کو بھیجنا ہے؟ پھر
فضا کو بلایا، فضا نے سکینہ کو اٹھایا، فضا کرو خیمے کی طرف، سکینہ کرو مقدم کی طرف۔ امام نے سجدے میں سر رکھا، اس نے پہلی ضرب چلائی، سکینہ نے بازو چھڑوائے، بابا کے اوپر آ کے گری، اے میرے غریب بابا۔ اب میں آخری جملے کہوں، پہلی ضرب چلی آدم نے کربلا چھوڑا، 9ویں ضرب چلی نبی نے پکارا یا علی تو جان اور حسین جانے، 10ویں ضرب چلی علی نے کہا زہرا تو جان اور بیٹا جانے، 11ویں ضرب چلی زہرا نے کہا حسن تو جان اور بھائی جانے، 12ویں ضرب چلی حسن نے پکارا زینب بہن اب تو جان اور حسین جانے، 13ویں ضرب چلی سر سے جسم جدا ہوا، کٹے گلے سے آواز آئی زینب تو جان اور شام کا بازار۔ زلجلہ آگے بڑھا، اپنے بالوں کو خون حسین سے خضاب کیا، آیا خیمے میں، بیویوں نے ماتم شروع کیا، واہ محمد آ، سکینہ زلجلہ کے پاؤں سے لپٹ گئی، زلجلہ اتنا بتا